اللہ خیر وبارک اللہ فیک شیخ ابو مسعود حافظ اللہ۔ عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، حالات سے مناسبت رکھنے والا موضوع ہے، اور آج کا جو موضوع اعلانات کے ذریعے آپ تک پہنچا دیا گیا ہے الحمدللہ۔ موضوع قربانی کی قبولیت کی شرائط۔ اس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں فضیلت الشیخ دکتور حافظ محمد اسحاق حافظہ اللہ۔ شیخ محترم ہمارے درمیان کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے الحمدللہ۔ کویت میں کئی ایک مساجد میں شیخ کے جمعہ کے خطبات ہوتے رہتے ہیں، اور اسی طرح قرآن کی تفسیر اور دیگر کتب کے دروس بھی شیخ محترم کے آن لائن پر کرونا کے موقع پر چلے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ایک کتابوں کے، چھوٹے بڑے کتابوں کے مصنف ہیں، اور دیگر بے شمار دینی خدمات ہیں شیخ محترم کے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہمارے درمیان کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بلکہ علمی طبقے میں جانے پہچانے ہیں شیخ محترم۔ تو بغیر کسی تاخیر کے میں آج کے عنوان پر قربانی کی قبولیت کی شرائط پر خطاب کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ دکتور حافظ محمد اسحاق حافظہ اللہ کو آئے اپنے موضوع پر خطاب شروع کرے۔ فلتفضل مشکورا و معجورا و جزاکم اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ الطیبین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ عزیزان مکرم، محترم بھائیوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، آج کے اس درس میں جو زوم کے ذریعے ہو رہا ہے، اور جس میں بعض احباب کویت سے اور ہو سکتا ہے بعض احباب آؤٹ آف کویت سے بھی ہمیں جوائن کر چکے ہوں یا جوائن کریں گے، تو میں تمام بھائیوں اور تمام بہنوں کو اس درس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کو، ہماری اس زوم میٹنگ کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ رب العزت اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت و ذریعہ نجات بنائے۔ محترم سامعین، جیسا کہ ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت سنی ہے، سبحان اللہ، میرا بھی یہی ارادہ تھا کہ میں آج کے درس کی ابتدا انہی آیات کی تفسیر کے ساتھ کروں گا۔ تو آیات آپ سن چکے ہیں، یہ آیات سورۃ الحج سے پڑھی گئی ہیں آپ کے سامنے۔ تو آئیے اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے ان آیات کی تفسیر کرتے ہیں مختصر طور پر، کیونکہ ان آیات کا ہمارے موضوع سے بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 ہے۔ اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے حج کا یہ جو حکم دیا ہے، یہ اس لیے دیا ہے کہ حجاج کرام حرم شریف میں پہنچ کر، بیت اللہ شریف میں پہنچ کر بہت سارے فوائد حاصل کر سکیں، اور وہ اللہ کا نام ذکر کریں فی ایام معلومات، معلوم دنوں کے اندر اللہ کا نام یاد کریں، یعنی بسم اللہ پڑھیں۔ کس پر؟ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اللہ رب العزت انہیں جو پالتو جانور، چپائے جانور عطا کرے، ان پر وہ بسم اللہ پڑھیں، یعنی ان کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں اور انہیں ذبح کریں۔ اس کے بعد فَكُلُوا مِنْهَا، ذبح کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ان میں سے، یعنی ان چپائے جانوروں کے گوشت میں سے تم خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور اسی طرح تم بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ اب اس آیت میں ابھی آپ نے سنا
کہ اللہ رب العزت نے جو اپنی طرف سے چھپائے جانور عطا کیے ہیں بنو آدم کو، اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں پر بسم اللہ پڑھ کر انہیں ذبح کرنے کا حکم دیا کہ ایام معلومات، معلوم دنوں کے اندر، معلوم دنوں سے مراد قربانی کے دن ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دیا۔ پھر ذرا تھوڑا سا آگے چلیں تو آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت نے حج کے کچھ احکام بیان کیے ہیں، اور پھر آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت نے اپنی بعض حرمات کا ذکر کیا۔ پھر آیت نمبر 31 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، کہ یہ جو سارے احکامات آپ نے ادا کرنے ہیں حج کے، اور ان احکامات میں سے ایک حکم جو ہے وہ قربانی کا بھی ہے، اور اسی طرح بیت اللہ کا طواف ہے، اور باقی جو احکامات ہیں ان کو آپ نے ادا کرنا ہے کس طرح؟ حنفاء للہ، اللہ کے لیے بالکل یکسو ہو کر، غیر مشرکین بہ، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی ہی خالصتاً اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہوئے، اور اسی کے لیے یکسو ہو کر تم یہ سارے احکامات ادا کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو ایسے ہے جیسے کہ آسمان سے گرا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پھر اس کو کوئی پرندہ اچک لے، او تہوی بِهِ الرِّيحُ، یا اسے ہوا اڑا کر کے لے جائے، فی مکان سحیق، اور اس کو دور کہیں کسی جگہ پہ پھینک دے۔ معنی یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ تباہی اور بربادی کی گھاٹی میں چلا جاتا ہے۔ اب اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مزید کچھ احکامات ذکر کیے، پھر قربانی کے احکامات ذکر کیے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پہلے بھی حج کے کچھ احکام، قربانی کا حکم، اور درمیان میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ یہ عبادات اللہ کے لیے یکسو ہو کر کرنی ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے نہیں۔ اس کے بعد پھر وہی حج کے احکام، پھر وہی شعائر اللہ کی بات، اور پھر وہی قربانی کے مسائل۔ درمیان میں آخر اس بات کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے تم نے یہ نہیں کرنا۔ اس سے ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمام کی تمام عبادات کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی توحید الوہیت کا اقرار کرنے والا ہو، اور اللہ کی توحید الوہیت میں کسی کو شریک کرنے والا نہ ہو۔ یہ بنیادی شرط ہے حج کی قبولیت کے لیے بھی، اور باقی تمام کی تمام عبادات کی قبولیت کے لیے۔ آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، صدقہ خیرات کریں، اسی طرح باقی عبادات ہیں۔ کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں جب آپ ان عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوں گے۔ شرک کے ساتھ، شرک جو ہے یہ میچ نہیں کرتا دیگر عبادات کے ساتھ۔ میچ نہ کرنے کا معنی کیا ہے کہ جب انسان عبادات کرتا ہو لیکن شرک بھی کرتا ہو، تو شرک جو ہے یہ ایسی چیز ہے جو عبادات کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، عبادات کو ضائع کر دیتا ہے، رائے گاں کر دیتا ہے، یعنی اس کی وجہ سے عبادات رائے گاں چلی جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ بات تو اللہ رب العزت نے خود انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمائی۔ کئی انبیاء علیہ السلام کے نام لے کر کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر وہ بھی شرک کرتے، حالانکہ انبیاء کرام علیہ السلام سے شرک کا واقع ہونا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو تو اپنی توحید کے مشن کو پھیلانے کے لیے ہی بھیجتا رہا ہے۔ تو یہ بات اصل میں مجھے اور آپ کو اور پوری امت کو سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر انبیاء علیہ السلام شرک کرتے تو کیا ہوتا؟ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کی زندگی بھر کے سارے اعمال صالحہ برباد ہو جاتے۔ گویا کہ ثابت یہ ہوا کہ شرک جو ہے یہ نیک اعمال کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو، اس کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ موحد ہوں، آپ اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرنے والے ہوں، اور توحید بھی تینوں قسم کی۔ آپ اللہ رب العزت کی توحید ربوبیت کو بھی مانتے ہوں،
یعنی اللہ رب العزت اکیلا خالق و مالک اور رب ہے، رب کائنات ہے، اور پوری کائنات کے نظام کو اکیلا چلا رہا ہے، رزاق ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ کی توحید ربوبیت، اس کے اکیلا رب ہونے پر ایمان لائیں۔ پھر اس کے ساتھ اس بات پر بھی ایمان لائیں کہ اللہ رب العزت اکیلا معبود برحق ہے، اس کو توحید الوہیت کہتے ہیں، اکیلا معبود برحق ہے، لہذا ساری کی ساری عبادات اس اللہ کے لیے، اکیلے اللہ کے لیے خالص کرنا ضروری ہے۔ یہ توحید الوہیت۔ اور توحید اسماء و صفات جو تیسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ ہیں اور اللہ رب العزت کی صفات علیہ ہیں۔ اللہ ان اسماء حسنہ میں اور صفات علیہ میں وحدہ لا شریک ہے، متفرد ہے، یکجا ہے، اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ تینوں جو توحید کی اقسام ہیں، جب تک یہ تینوں توحید کی اقسام پہ مکمل ایمان نہیں ہوگا، ٹھوس یقین نہیں ہوگا، اس وقت تک کوئی بھی عبادت چاہے وہ پہاڑوں جیسی بڑی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی ایک اور دلیل، ہم چونکہ قربانی کی بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ آپ کہہ دیجئے، اس بات کا اعلان کر دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیای، اور میرا جینا، ومماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے دو عبادات کو خاص طور پر ذکر فرمایا، ایک تو نماز اور دوسرا قربانی۔ نماز جو ہے یہ بدنی، یہ جسمانی عبادات میں بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، بہت بڑی جسمانی عبادت ہے، اور قربانی جو ہے یہ مالی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یوں ارشاد فرمایا کہ میری ساری کی ساری بدنی عبادات وہ بھی اللہ کے لیے، اور میری ساری کی ساری مالی عبادات، چاہے میں قربانی کروں، چاہے میں زکوٰۃ ادا کروں، چاہے میں صدقہ خیرات کروں، میں کوئی بھی مالی عبادت کروں، مال خرچ کروں اللہ رب العزت کے رضا کے لیے، تو یہ ساری کی ساری عبادات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب تک میں نے جو گفتگو کی ہے سورۃ الحج کی کچھ آیات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اسی طرح یہ جو آیت ابھی میں نے پڑھی، ان تمام آیات سے، ان تمام نصوص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قربانی کی قبولیت اور اسی طرح باقی تمام عبادات کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ ایک انسان جو قربانی کر رہا ہو، جو اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا ہو، بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی توحید کا دل سے اعتراف کرتا ہو، اور وہ زبان سے اقرار بھی کرتا ہو، اور پھر اسی کے مطابق وہ عمل بھی کرتا ہو، اسی کے مطابق عمل بھی کرتا ہو۔ یہ میں آخری بات جو کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ زبان سے اقرار کرتے ہیں، زبان سے تو وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، زبان سے تو وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر، لیکن ان کا عمل اس کے بالکل برخلاف ہوتا ہے۔ حالانکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی کیا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ یہ آیت پڑھنے کے باوجود بھی، یعنی نماز بھی پڑھتے ہیں اور نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ بھی پڑھتے ہیں، اور سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں، درگاہوں مزاروں پہ جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر وہ غیر اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، رکوع سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز مانتے ہیں، اور اسی طرح غیر اللہ سے امیدیں رکھتے ہیں، اور غیر اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ تو یہ جو عمل ہے یہ اس ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف ہے۔ لہذا میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید کا اقرار اس طرح سے کریں کہ دل کی گہرائی سے اللہ رب العزت کی توحید کو تسلیم کریں، اور اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں، اور اپنی زبان سے اقرار بھی کریں کہ اکیلا اللہ ہی خالق و مالک بھی ہے اور معبود برحق بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی بھی یہی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ زبان کے ساتھ بھی اقرار کریں
اور پھر عمل بھی اسی کے مطابق کریں. جب تک یہ عقیدہ توحید مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک نہ آپ کی قربانی قبول ہوگی اللہ کے ہاں، نہ آپ کی نماز قبول ہوگی، نہ حج قبول ہوگا، نہ روزے قبول ہوں گے، اور نہ ہی کوئی اور عبادت قبول ہوگی. بلکہ یہ عبادات ہوا میں اڑتے ہوئے ذرات کی طرح بالکل بے حیثیت ہو جائیں گی، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادات کا وزن ہو اور آپ کی عبادات اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوں، اس کے لیے سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کریں. آج کتنے مسلمان ہیں لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں کرتے ہیں، ایک نہیں کئی قربانیاں کرتے ہیں، لیکن ان کے عقیدے کے اندر خلل ہوتا ہے، اور وہ جناب اللہ کے ساتھ دیدہ دلیری کے ساتھ وہ شرک بھی کرتے ہیں، لیکن قربانیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح وہ مسلمانوں کی مساجد میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تہجد گزار بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیروں کے پاس درگاہوں اور مزاروں پہ جا کے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتے بھی ہیں، امیدیں بھی رکھتے ہیں، خوف بھی رکھتے ہیں. تو اب تک کی میری گفتگو کا گویا کہ خلاصہ یہ ہوا کہ پہلی اور بنیادی شرط قربانی کی قبولیت کے لیے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ درست ہو، عقیدہ توحید پر مکمل ایمان ہو. اس کے ساتھ ساتھ دوسری شرط جو ہے وہ یہ ہے، وہ بھی اسی کے ساتھ ملحق ہے پہلی شرط کے ساتھ ہی، وہ یہ ہے کہ آپ قربانی کریں تو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی خاطر کریں، صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی خاطر، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی خاطر، اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی خاطر آپ قربانی کریں. نہ یہ کہ قربانی کریں آپ دکھلاوا کرنے کے لیے اور تعریفیں سننے کے لیے، آپ لوگوں کے سامنے فخر کر کے بتائیں کہ میں نے اپنی طرف سے الگ قربانی کی، میری بیوی نے الگ قربانی کی، اور فلاں نے الگ قربانی کی، ہم نے اتنی قربانیاں کی اور اتنا مہنگا جانور ہم نے خریدا، اس کی نمود و نمائش کریں. میرے بھائیوں اور میری ماؤں اور بہنوں، جس عمل کے اندر نمود و نمائش آ جاتی ہے، جس عمل کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، ریاکاری آ جاتی ہے، دکھلاوا آ جاتا ہے، اس عمل کے بارے میں یہ بات 100% 100% کنفرم ہے کہ وہ عمل چاہے وہ پہاڑوں کی طرح بڑا کیوں نہ ہو، اس عمل کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں. قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو حکم دے گا کہ جاؤ ان کے پاس جن کے لیے تم عمل کرتے تھے، جن سے تم تعریفیں سننا چاہتے تھے، جن کے سامنے تم فخر کیا کرتے تھے کہ میں یوں بھی کرتا ہوں، یوں بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، وہ بھی کرتا ہوں، اور میں نے قربانی اتنا مہنگا جانور خرید کر کے کی فخریہ طور پر. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جاؤ ذرا ان کے پاس اور جاؤ اپنے اعمال کا بدلہ انہی سے لے لو، میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں. پھر آپ بتائیں ایک بندہ لاکھوں روپے خرچ کرے قربانی کے لیے اور مہنگے جانور خرید کر قربانی کرے، لیکن قیامت کے دن اس کو کچھ بھی نہ ملے، اس قربانی کے بدلے میں کچھ بھی نہ ملے، اس سے بڑا خسارہ کس کا ہوگا؟ اس سے بڑا خسارہ اور اس سے بڑا نقصان کس کا ہو سکتا ہے؟ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمیں ہر عبادت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرنی ہے. ہماری عبادات کے اندر کوئی ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو. اور یہ اس بارے میں تو قرآن مجید کے اندر آیات بے شمار ہیں. میں کس آیت کو پڑھوں آپ کے سامنے اور کون کون سی حدیث آپ کے سامنے ذکر کروں. صرف ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کی آگ کو جن لوگوں کے ساتھ بھڑکایا جائے گا وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ عبادات کے اندر ریاکاری کرنے والے ہوں گے. ایک قاری قرآن اور عالم دین جو قرآن پڑھاتا تھا، یہ علم دین کے لیکچر دیتا تھا، خطبہ دیتا تھا، واعظ کرتا تھا، صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے، تعریف سننے کے لیے. اور ایک دوسرا وہ شخص جو کہ صدقہ خیرات کرتا صرف لوگوں سے تعریف سننے کے لیے کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا سخی ہے، بڑا ہی کریم ہے. اور تیسرا وہ جو کہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا، اپنی جان تک قربان کر دی، مال تک قربان کر دیا، لیکن صرف اس لیے کہ تاکہ لوگ اس کو بہادر کہیں. یہ جو 3 قسم کے لوگ ہوں گے نا، سب سے پہلے جہنم کی آگ کو انہی لوگوں کے ساتھ بھڑکایا جائے گا والعیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے اپنی عبادات کے اندر، اور اللہ ہم سب کو ریاکاری سے اور دکھلاوے سے محفوظ رکھے. یہ 2 بنیادی شرطیں ہیں قبولیت کی
قربانی کی قبولیت کے لیے اور اسی طرح باقی تمام عبادات کی قبولیت کے لیے ایک تو یہ کہ قربانی کرنے والے شخص کا عقیدہ درست ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ قربانی کرے تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر کرے۔ آئیے ذرا ان آیات کی تفسیر مختصر طور پر کر لیتے ہیں جو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی میرے درس سے پہلے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کرنے کا ایک طریقہ متعین کر دیا تھا۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کا نام پڑھیں، ذکر کریں، یعنی بسم اللہ پڑھیں، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو چھپائے جانور عطا کیے تو ان پر وہ اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کریں۔ یہ قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی شرط ذکر کی ہے، وہ کیا ہے؟ اور یہ قربانی کی قبولیت کی تیسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ قربانی آپ نے کس جانور کے ساتھ کرنی ہے؟ آزادی نہیں ہے آپ کو کہ آپ جس جانور کی چاہیں قربانی کر لیں، نہیں، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو پالتو چھپائے جانور ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ وہ 4 جنس ہیں ان جانوروں کی۔ ایک جنس ہے اونٹ یا اونٹنی، دوسری جنس ہے گائے یا بیل، تیسری جنس ہے بکرا یا بکری، اور چوتھی جنس ہے بھیڑ یا دمبا یا مینڈا۔ یہ 4 جنسیں ہیں ٹوٹل۔ ان 4 جنسوں میں سے آپ نے قربانی کرنی ہے۔ اگر آپ ان 4 جنسوں کو چھوڑ کر کسی 5ویں جنس سے قربانی کریں گے، چاہے وہ جانور حلال کیوں نہ ہو، اگر آپ اس کی قربانی کریں گے تو وہ قربانی اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ لہذا یہ تیسری شرط ہوئی قبولیت قربانی۔ قربانی کی قبولیت کے لیے تیسری شرط کیا ہے کہ قربانی کس جانور سے ہو؟ قربانی ان جانوروں میں سے ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بہیمۃ الانعام کہا ہے، پالتو چھپائے جانور، اور ان کی 4 جن سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ انشاءاللہ مزید اس کے بارے میں جو احکامات ہیں وہ آگے چل کے ذکر کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، لہذا تم اسی کے فرما بردار بن جاؤ۔ اب آپ دیکھیں، اس سے پہلے جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حج کے احکام ذکر کیے، پھر قربانی کا حکم ذکر کیا، پھر بیچ میں شرک کا ذکر آ گیا کہ شرک نہیں کرنا ہے، پھر آگے پھر وہی حج کے احکام اور پھر قربانی کا ذکر، اور پھر یہ توحید کی بات پھر آ گئی۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا معبود برحق اور سچا معبود ایک ہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے، لہذا اسی کے لیے تم فرما بردار بن جاؤ۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کی قبولیت کے لیے ایک بہت ہی اہم اساسی بنیادی شرط کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو اکیلا معبود برحق ماننا، اور مان کر اسی کے مطابق عمل کرنا۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور آپ بشارت دے دیجئے عاجزی کرنے والوں کو۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، عاجزی کرنے والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، یعنی اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، اور ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پر صبر کرتے ہیں۔ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةَ، اور نمازیں قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا اس سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو اونٹ ہے نا، جن کو تم نے، اونٹ یا اونٹنیاں جن کو تم نے اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، ان کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا ہے۔ فی لکم فیہا خیر، ان کے اندر تمہارے لیے بہت بڑی خیر ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، یہاں پر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اونٹ یا اونٹنی کو ذبح کرنے کا طریقہ بتلا دیا کہ ان کو جب ذبح کرو تو ان کو کھڑا کر کے ذبح کرو، کیونکہ اونٹ یا اونٹنی کو ذبح کرتے ہیں کس طرح؟ بٹھا کر نہیں یا لٹا کر نہیں، بلکہ کھڑا کر کے، کہ اس کی ایک جو بائیں ٹانگ ہے اس کو رسی باندھ دیتے ہیں، اور کھڑے کھڑے ہی اس کے گلے کے اوپر چھرا گھونپا جاتا ہے، جس کے ساتھ اس کا خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اونٹوں کو یا اونٹنیوں کو تم کھڑا کر کے ذبح کرو۔ پھر فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب یہ ان کے پہلو گر جائیں، مطلب یہ کہ جب یہ نیچے گر جائیں، ٹھنڈے ہو جائیں، تو تم ان کی روح نکلنے کے بعد، مرنے کے بعد، تم ان کی کھال اتارو، اور اس کے بعد ان کا گوشت وغیرہ بناؤ۔ پھر کیا کرو؟ فَكُلُوا مِنْهَا، پھر تم اس سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور ان کو بھی کھلاؤ جو کہ ضرورت مند ہیں لیکن سوال نہیں کرتے۔
اور ان کو بھی کھلاؤ جو ضرورت مند ہیں اور وہ سوال بھی کرتے ہیں، مانگتے بھی ہیں۔ کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون، اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پھر فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یہ یاد رکھو کہ یہ جو ہم نے قربانیاں کرنے کا حکم دیا ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان قربانی کے جانوروں کے گوشت کی ضرورت ہے یا خون کی ضرورت ہے، نہیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ان جانوروں کا گوشت اور نہ ہی ان کا خون اللہ تک نہیں پہنچے گا، یعنی اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن حقیقت میں وہ تمہارا جو تقوی ہے نا، یعنی دل کے اندر جو اللہ رب العزت کا خوف ہے، وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچے گا اور اس پر تمہیں اللہ رب العزت اجر و ثواب دے۔ تو گویا کہ یہ جو قربانی ہے اس کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ تقوی کے لیے حکم دیا گیا ہے، اور تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ قربانی خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو اور پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ تو یہ مختصر سی تفسیر میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ان آیات کی، جو آیات سورۃ الحج کی آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں، قربانی کی کچھ اور مسائل بھی ذکر کرتے ہیں اور قربانی کی قبولیت کے لیے مزید کچھ شرطیں بھی ذکر کرتے ہیں۔ اب تک ہم نے قربانی کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ذکر کی ہیں۔ ایک یہ کہ قربانی کرنے والا شخص جو وہ موحد ہو، اللہ کی توحید کا اقرار بھی کرنے والا ہو، اعتراف بھی کرنے والا ہو اور اس کے مطابق عمل بھی کرنے والا ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کی قربانی پالتو چپائے جانوروں میں سے ہو، جن کی ہم نے کچھ اقسام کو، جن کی اجناس جو ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ میرے بھائیوں اور اسی طرح میرے معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں، قربانی جو ہے یہ اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا قرآن مجید کے اندر۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، کہ تم اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کا۔ تو اسلام کے اندر قربانی کی حیثیت کیا ہے؟ قربانی اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ قربانی واجب ہے یا پھر قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ اس بارے میں صحیح موقف یہ ہے کہ قربانی جو ہے یہ فرض یا واجب نہیں ہے، قربانی اصل میں سنت مؤکدہ ہے، یعنی ایسی سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی اسلام کے اندر بڑی تاکید کی گئی۔ تاکید اس حد تک کی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو شخص استطاعت رکھتا ہو قربانی کرنے کی اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس میں بہت ہی سخت تاکید کی گئی ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہو وہ قربانی کرے، اگر وہ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انه على كل اهل بيت اضحيه، یا ایھا الناس ان على اهل كل بيت في كل عام اضحيه، اے لوگوں ہر گھر والوں پر، اب الفاظ پہ ذرا غور کریں، فرمایا ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ گھر کے تمام افراد پر ہر سال قربانی کرنا ضروری ہے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ گھر والوں پر، اہلی کلی بیت، ہر گھر والوں پر ایک قربانی ہے ہر سال، جس کا مطلب یہ ہے کہ فیملی کا سربراہ ایک قربانی کرے تو وہ اس کے تمام گھر والوں کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ یہی بات ہے جو حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اور آپ کے عہد میں تم لوگ قربانیاں کس طرح کرتے تھے، تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ ہم کیا کرتے تھے کہ ہم ایک بکری ذبح کرتے تھے اپنی طرف سے اور اپنی فیملی کی طرف سے، پھر ہم خود بھی کھاتے تھے، دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ تو ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چیز بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ایک بکری ذبح کرتے تھے اپنی طرف سے اور اپنی پوری فیملی کی طرف سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بکری یا ایک بکرا اگر آپ ذبح کرتے ہیں اپنی طرف سے اور اپنی فیملی کی طرف سے، یا ایک دمبا یا ایک بھیڑ آپ ذبح کرتے ہیں تو
پوری فیملی کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ بڑے جانور کے اندر ایک حصہ رکھتے ہیں، گائے کے اندر یا اونٹ کے اندر ایک حصہ رکھتے ہیں، اور آپ کی نیت یہ ہے کہ اس کا ثواب مجھے اور میری پوری فیملی کو ملے، تو سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جاتی ہے۔ لہذا الگ الگ قربانی کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے یہ واضح ہو گیا کہ اسلام کے اندر قربانی جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس کی ایک اور بھی دلیل آپ کو دیتا چلوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من اراد اذا دخل احدكم اذا دخل العشر الاول من ذي الحجه واراد احدكم ان يضحي فلا ياخذن من شعره ولا من اظفاره او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ذو الحج کا پہلا عشرہ شروع ہو اور تم میں سے کوئی شخص ارادہ کرے قربانی کا، تم میں سے کوئی شخص ارادہ کرے قربانی کا، تو وہ اپنے بال نہ کاٹے اور اپنے ناخن بھی نہ کاٹے جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے۔ تو یہ ارادہ کا جو لفظ ہے وہ ارادہ ان یضحی، تم میں سے کوئی شخص ارادہ کرے قربانی کرنے کا، تو اگر کوئی جو عمل فرض یا واجب ہوتا ہے نا، تو وہاں پر ارادے کی بات نہیں ہوتی ہے، وہاں پر تو کرنا ہی کرنا ہے، یہ نہیں بات ہوتی، یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی شخص ارادہ کرے، ارادے کا وہاں پر آپشن نہیں ہوتا ہے، وہاں پر تو پھر لازمی آپ کو کرنی ہے، اگر وہ عمل فرض یا واجب آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ ذکر فرما رہے ہیں، ان الفاظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قربانی فرض یا واجب نہیں ہے۔ اور اس کی ایک اور بھی بڑی دلیل کیا ہے، وہ بھی توجہ سے سن لیجئے کہ بعض کبار صحابہ کرام جو ہیں وہ استطاعت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے تھے، اور ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوشحال تھے، مالدار تھے، لیکن قربانی نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ قربانی کرنا فرض یا واجب، تو قربانی کرنا فرض یا واجب نہیں ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر یہ باب باندھا ہے، باب سنت الاضحیہ، کہ اضحیہ کے سنت ہونے کا بیان۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ذکر کی، اور اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی ایک حدیث ذکر کی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا قربانی کرنا واجب ہے، تو انہوں نے بتایا کہ قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، اور آپ کے بعد مسلمانوں نے بھی کی۔ اس بندے نے پھر یہی سوال داغ دیا، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور مسلمانوں نے بھی کی، اور تم بار بار یہی سوال داغے جا رہے ہو کہ قربانی کرنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ یعنی جب یہ بات آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور مسلمانوں نے قربانی کی، تو پھر قربانی کرنی ہے، پھر یہ سوال ہی نہیں بنتا ہے کہ واجب ہے یا سنت ہے۔ اور اسی حدیث کے بعد امام ترمذی نے لکھا ہے کہ جمہور اہل علم یہ سمجھتے ہیں کہ ان الاضحیۃ لیست واجبہ، تو قربانی کرنا واجب نہیں ہے، ولکنھا سنت، لیکن یہ ایک سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خلاصہ یہ کہ یہ قربانی کی شرعی حیثیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال مقیم رہے، ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے۔ اچھا جی، اب مزید کچھ شرطیں بھی ذکر کرتے چلیں قربانی کی۔ ہم نے جو 3 شرطیں پہلے ذکر کی ہیں قربانی کی قبولیت کی، مزید کچھ شرطیں بھی ذکر کر دیں تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے۔ انشاءاللہ میں 5 سے 7 منٹ کے اندر اپنا یہ درس ختم کرتا ہوں۔ ایک اور شرط یہ ہے، چوتھی شرط قربانی کی قبولیت کی یہ ہے کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ بالکل بے عیب ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین قربانی کا جو جانور خریدتے تھے اس کو خوب کھلاتے پلاتے تھے، موٹا تازہ کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عیب ایسے ذکر فرمائے کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ ان چار میں سے کوئی ایک عیب اگر جانور کے اندر پایا جاتا ہوگا تو وہ جانور قربانی کے لیے کافی نہیں ہوگا، یعنی اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو 4 عیب کون سے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العوراء بین عورها، ایسا جانور جس کی آنکھوں میں کانا پن ہو اور وہ کانا پن بالکل واضح ہو، کلیئر ہو، یعنی ہر بندہ جو بھی اس کو دیکھے اس کو پتہ چل جائے کہ اس کی آنکھوں کے اندر کوئی مسئلہ ہے، کانا ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ دوسرا والمریضۃ بین مرضها،
وہ جانور جو کہ مریض ہو اور اس کا بیمار ہونا مریض ہونا بھی بالکل واضح ہو، یعنی جو بھی اس کو دیکھے اس کو پتہ چل جائے کہ یہ جانور صحت مند نہیں ہے، تندرست نہیں ہے، بلکہ یہ بیمار ہے، تو ایسے بیمار جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ تیسرا والعرجاء بین ضرعها، وہ جانور جو کہ لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا ہونا بالکل واضح کلیئر ہو، جو بھی اس کو دیکھے پتہ چل جائے کہ اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، یہ لنگڑا کے چلتا ہے، تو اس کا لنگڑا پن اگر واضح کلیئر ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح والکثیر التی لا تنقی، ایسا جانور کہ جو بالکل لاغر ہو، بہت ہی کمزور ہو اور اس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، مغز نہ ہو، تو ایسا لاغر اور نحیف بالکل کمزور قسم کا جو جانور ہے اس کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ 4 عیب ایسے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک عیب بھی اگر اس جانور کے اندر ہوگا جس کی قربانی کرنا مقصود ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ چوتھی شرط ہوئی کہ جانور بالکل بے عیب ہو، صحیح سالم ہو، تندرست ہو، موٹا تازہ ہو، اور اسی طرح ان 4 عیبوں کے ساتھ ساتھ 2 عیب اور بھی ملا لیں کہ وہ جانور ایسا بھی نہ ہو کہ جس کے کان آدھے سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح وہ جانور ایسا بھی نہ ہو کہ جس کے سینگ جو ہیں وہ آدھے سے زیادہ ٹوٹے ہوئے ہوں، تو وہ بھی ایک واضح عیب ہوتا ہے، تو اس طرح کے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ یہ 4 شرطیں ہوں گی۔ 5ویں شرط قبولیت، قربانی کی قبولیت کے لیے 5ویں شرط یہ ہے کہ آپ نے جو جانور قربان کرنا ہے وہ کیسا ہو، کتنا بڑا ہو، کیا اس میں آزادی ہے انسان کو کہ چھوٹا بڑا جانور جیسا بھی ذبح کریں قربانی ہو جائے گی؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک رول، ایک ضابطہ بیان کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، تم صرف وہی جانور ذبح کرو جو کہ مسنہ ہو۔ مسنہ کا معنی کیا ہے؟ کہ 2 دانتا ہو، جس کے دودھ والے دانت گر جائیں اور ان دانتوں کی جگہ پہ 2 نئے دانت پیدا ہو جائیں تو اس جانور کو 2 دانتا جانور کہتے ہیں۔ اور عام طور پر یہ 2 دانتا جانور کب ہوتا ہے؟ اونٹ یا اونٹنی 2 دانتی تب ہوتی ہے جبکہ اس کے 5 سال مکمل ہو چکے ہوں، 6واں سال شروع ہو جائے۔ گائے وہ 2 دانتی تب ہوتی ہے جبکہ اس کے 2 سال مکمل ہو جائے اور اس کا 3واں سال شروع ہو جائے۔ اور اسی طرح جو بکری کا تعلق ہے، بکری 1 سال کی ہو جائے اور اس کا 2واں سال شروع ہو جائے، عام طور پر وہ 2 دانتی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ بھیڑ یا دمبے کے لیے بھی یہی شرط ہے، لیکن بھیڑ یا دمبا جو ہے اس میں تھوڑی سی تخفیف کر دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص 2 دانتی بھیڑ یا 2 دانتا دمبا ذبح نہ کر سکتا ہو، اس کی وجہ یہ ہو کہ بازار میں اویلیبل نہیں ہے یا انسان کو استطاعت حاصل نہیں ہے، مشکلات ہیں، تو پھر وہ بھیڑ یا وہ دمبا یا وہ چھترا یا وہ مینڈا بھی ذبح کر سکتے ہیں جو ابھی 2 دانتا نہ ہو، اس کی عمر 1 سال ہو۔ اس کی عمر کے اندر اختلاف ہے، بعض اہل علم اس کی عمر 6 مہینے بتاتے ہیں اور بعض اہل علم جو اس کی عمر 1 سال بتاتے ہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ 1 سال کا دمبا ہو یا 1 سال کی بھیڑ ہو، لیکن اگر ابھی تک وہ دوندی نہیں ہوئی یا دمبا 2 دانتا نہیں ہوا تو اس کی قربانی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو باقی جو 3 جانور ہیں یعنی اونٹ یا اونٹنی، گائے یا بیل اور بکرا یا بکری، ان تینوں جانوروں کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ یہ 2 دانتے ہو چکے ہوں، 2 دانتے ہو چکے ہوں۔ لہذا جب جانور خریدیں تو اس شرط کو اچھی طرح سے اس کو دیکھ لیں، اس کا جائزہ لے لیں۔ اگر جانور جو ہے وہ 2 دانتا ہو چکا ہو تو اس کو خریدیں اور اس کی قربانی کریں، لیکن اگر وہ 2 دانتا نہ ہوا ہو، چاہے وہ اس کی عمر اتنی ہو چکی ہے جو ابھی میں نے ذکر کی ہے، اگر وہ جانور 2 دانتا نہ ہوا ہو تو اس کو مت خریدیں اور اس کی قربانی نہ کریں، کیونکہ اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب تک میرے خیال ہے میں نے 5 شرطیں ذکر کی ہیں غالباً۔ 6ٹھی شرط یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ مقررہ وقت کے اندر ہو۔ قربانی کی قبولیت کے لیے 6ٹھی شرط یہ ہے کہ قربانی مقررہ وقت کے اندر ہو۔ مقررہ وقت کیا ہے؟ مقررہ وقت یہ ہے کہ جب آپ عید کی نماز پڑھ لیں، 10 ذو الحج کو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے اور یہ ختم ہوتا ہے ایام تشریق کے اختتام پر، یعنی 13 ذو الحج کی شام تک۔ یہ ٹوٹل 4 دن ہیں آپ کے پاس۔
10 ذوالحج، 11 ذوالحج، 12 ذوالحج اور 13 ذوالحج کو سورج غروب ہونے تک، یہ 4 دن ہیں، آپ ان 4 دنوں کے اندر قربانی کریں۔ نہ تو عید کی نماز سے قبل 10 ذوالحج کو عید کی نماز سے پہلے قربانی کریں، اگر آپ نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ قربانی قابل قبول نہیں ہوگی، وہ ایک عام ہو سکتا ہے، وہ اس کو صدقہ سمجھ لیں، یا ایک عام وہ آپ جانور ذبح کرنا سمجھ لیں، جس سے قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ بنیادی شرط ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ 13 ذوالحج کو سورج غروب ہونے کے بعد اگر آپ قربانی کریں گے تو وہ قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے جو لمیٹڈ ٹائم ہے، جو مقررہ وقت ہے قربانی کرنے کے لیے، اسی وقت کے اندر اندر آپ کو قربانی کرنی ہوگی، اور اسی طرح سے آپ کی جو قربانی ہے وہ قبول ہوگی۔ تو یہ ٹوٹل گویا کہ 6 شرطیں ہیں قربانی کی قبولیت کے لیے، جن کو میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور ابھی تقریباً 40 منٹ ہو چکے ہیں میرے درس کو شروع ہوئے، مجھے اتنا ہی وقت دیا گیا تھا۔ آخر میں اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ ذبح کرنے کے، یعنی قربانی کے جانور ذبح کرنے کے جو احکام ہیں ان کو بھی میں ذکر کر دوں، بس انشاءاللہ 2-3 منٹ کے اندر میں ختم جی کرتا ہوں۔ کوئی بات نہیں شیخ، مکمل کرے شیخ، کوئی بات نہیں، مکمل کرے، بارک اللہ فیک۔ جی، ذبح کرنے کے جو احکام ہیں، آداب ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے احسان ہر چیز پہ فرض کر دیا ہے، لہذا جب تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، معنی یہ ہے کہ قصاص کے اندر اگر حکومت وقت کسی کو قتل کرنے کا فیصلہ کر دے قصاص کے اندر، تو اس کو تڑپا کے قتل نہ کرو، بلکہ اس کو ایک ہی وار کر کے اس کو جان سے مار دو، تاکہ وہ اس طرح نہ ہو کہ اس کو تڑپایا جائے اور تڑپا کے اس کو مارا جائے۔ نہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے احسان فرض کیا ہے کہ آپ نے اگر مارنا بھی ہے کسی کو قصاص کے اندر، اور یہ اختیار صرف حکومت وقت کے پاس ہوتا ہے، یا جج کے پاس ہوتا ہے، یا انتظامیہ کے پاس ہوتا ہے، یہ عام لوگوں کے اختیار نہیں، اگر اس طرح کسی کو مارنا بھی ہو قصاص کے اندر تو اس کو اچھے طریقے سے مارو، یعنی تڑپا کے نہ مارو، بلکہ ایک ہی وار کر کے اس کو جان سے مار دو۔ اسی طرح وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب تم ذبح کرو جانور کو تو اس میں بھی احسان ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس کو اچھی طرح سے ذبح کرو۔ فرمایا وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، تمہاری جو چھری ہے، جس چھری کے ساتھ تم نے اس کو ذبح کرنا ہے، یا وہ آلہ جس کے ساتھ تم نے جانور کو ذبح کرنا ہے، اس آلے کو اچھی طرح سے تیز کر لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جانور کے سامنے چھری تیز کر رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس جانور کو 2 مرتبہ مارنا چاہتے ہو؟ یعنی اس کے سامنے چھری تیز کر کے تم اس کو مار رہے ہو، اور پھر جب تم چھری چلاؤ گے تب بھی تم اس کو مارو گے، تو کیا تم اس کو 2 مرتبہ مارنا چاہتے ہو؟ وہ کہ چھری جو ہے وہ تیز کرنی ہے، لیکن جانور کی نظروں کے سامنے نہیں، بلکہ الگ جگہ پہ چھری جو ہے وہ اچھی طرح سے تیز کر کے جانور کو ذبح کرنا چاہیے۔ جب یہ ذبح کرنا ہو تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے وہ خود اپنے ہاتھوں اس جانور کی گردن پہ چھری پھیرے۔ ایون اگر عورت بھی ہے تو عورت بھی خود ذبح کر سکتی ہے، عورت کا ذبیحہ حلال ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کا ذبیحہ جو حلال نہیں ہوتا، یہ درست نہیں ہے۔ درست بات یہ ہے کہ مرد بھی جانور ذبح کر سکتا ہے اور عورت بھی جانور ذبح کر سکتی ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر قربانی کا جانور ذبح کرنا چاہیے، اور اس سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابو داؤد کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ پھر آپ نے یہ دعا پڑھی، اللہم تقبل، اللہم ھذا منک ولک فتقبلہ منی ومن آل محمد، کہ اللہ یہ جانور تیرا دیا ہوا ہے، تیرے لیے میں ذبح کر رہا ہوں، لہذا اللہ میری طرف سے بھی قبول فرما، آل محمد کی طرف سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی طرف سے بھی قبول فرما، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قبول فرما۔ اگر یہ دعا پڑھ لیں، آپ کو یاد ہو تو ٹھیک ہے، یاد نہ ہو تو کم از کم دل کے اندر یہ اخلاص کی نیت ہو کہ اللہ یہ جانور تیرے لیے میں ذبح کر رہا ہوں، اس کو میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے قبول فرما لیں۔ پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جانور کو ذبح کر دینا چاہیے۔
जानवर के गोश्त के बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया वो ये है कि फकुलू मिन्हा व अतइमू, खुद भी खाओ दूसरों को भी खिलाओ। लिहाजा यहाँ पर जो हुक्म है वो खाने और खिलाने का हुक्म है। इसकी मिकदार नहीं मुतय्यन की गई कि आपने बराबर बराबर उसके 2 हिस्से करने हैं या बराबर बराबर उसके 3 हिस्से करने हैं, नहीं, ऐसी कोई शर्त नहीं इस्लाम के अंदर। आप खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। हो सकता है आप खुद कम खा लें और जो ज्यादा हो वो दूसरों में बांट दें, अपने रिश्तेदारों के अंदर, और इसी तरह अपने पड़ोसियों के अंदर और फुकरा मसाकीन के अंदर बांट दें। और ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा ज्यादा अपने लिए रख लें और बाकी जो है वो आप दूसरों में बांट दें। इसमें कोई हर्ज नहीं, इसकी कोई शरई तौर पर कोई इसकी मकदार मुतय्यन नहीं है। आखिरी बात यह है कि कुर्बानी के जानवर की जो खाल जहाँ तक ताल्लुक है, तो उस खाल को या तो खुद इस्तेमाल करें या फिर उसको सदका कर दें। उसको बेचकर उसका पैसा खुद इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। हाँ, उसको बेचकर उसका पैसा अगर आप सदका करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। वल्लाहु आलम। ये चंद मसाइल थे कुर्बानी के जो मैंने इंतहाई इख्तिसार के साथ बयान कर दिए हैं। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपके सवालात हो तो ले सकते हैं, कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीक, नफ़अल्लाहु बिकल इस्लाम वल मुस्लिमीन। माशाअल्लाह। थे फज़ीलतुश शेख डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद इसहाक हाफिज़हुल्लाह आपके सामने कुर्बानी की कबूलियत के शराइत इस मौजू पर किताब व सुन्नत की रोशनी में मुदल्लल खिताब फरमा रहते हैं। अल्लाह ताला इनके इल्म में, उम्र में, अमल साले में, अहल में बरकतों से नवाजे। साथियों, अगर सवालात हैं टॉपिक से रिलेटेड तो 10 मिनट टाइम है, इंशाअल्लाह आप जल्दी से हैंड रेस करिए। और बारकल्लाहु फीकुम। अब अब्दुल्ला भाई अपने पास अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं शेख, खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बारकल्लाह फी शेख। शेख एक सवाल है, हमारे आदमी पूछे मेरे को कि अपन बकरी खरीद के रखे हैं, जुबा करने से पहले मतलब कुछ उसकी सींग टूट जाएगी तो उसको फिर क्या तब्दीली बदली करके दूसरा कर सकते हैं या कैसा उसी को जुबा कर सकते हैं? शेख सवाल। जी, जब आपने ये बकरी का जानवर खरीदा था तो उस वक्त वो बकरा जो है वो ठीक था, उसके सींग ठीक थे? जी 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 ठीक थे। अगर वो ऐसे चराने में बाहर लेके जाके उसको खिला पिलाने मिलाने में कुछ उसके सींग टूट गई तो उसको बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं, या नहीं तो दूसरा उस जगह पे दूसरी लाके जुबा करना तो चाहिए? आपको इसका इख्तियार हासिल है। अगर आप चाहें तो आप इसको तब्दील कर लें और इसकी जगह पे दूसरा खरीद लें, इसको बेचकर दूसरा खरीद लें और उसको कुर्बान करें। और अगर आप इसी की कुर्बानी करना चाहें तो इसकी भी कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर जो ऐब पैदा हुआ है वो ऐब बाद में पैदा हुआ है, पहले नहीं था। पहले जब आपने इसको खरीदा था तब ये ठीक था ये जानवर, तो बाद में ये ऐब पैदा हुआ है, तो इसलिए कोई हद नहीं, इसको भी आप कुर्बान करना चाहें तो कर सकते जज़ाकल्लाह खैर शेख, शुक्रिया बहुत बहुत। हैं। इस्माइल भाई अपने पास अनम्यूट करके सवाल पूछ। इस्माइल भाई अपने पास से अनम्यूट करके सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सवाल कीजिए। जी शेख, मेरा सवाल ये है, ये जो हिस्सा है ना शेख, जो हिस्सा लेके अपने घर वालों के पूरे लोगों की तरफ से हिस्सा में भी, हिस्सा की तरफ से भी कर सकते हैं शेख? समझा नहीं मैं आपका सवाल। यानी जो यानी हिस्सा लेते हैं ना क्या शेख, हम्म। गाय में हो, यानी पूरे घर वालों के तरफ से एक हिस्सा में हिस्सा भी कर सकते हैं क्या शेख? जी जी बिल्कुल, ये मसला तो मैंने अपने दर्स में बयान कर दिया है कि बड़े हाँ। जानवर के अंदर अगर आप एक हिस्सा रखते हैं, 7 में से एक हिस्सा आप रखते हैं अपने लिए और अपनी पूरी फैमिली के लिए एक हिस्सा करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, उसके साथ भी कुर्बानी हो जाएगी आपकी और आपकी फैमिली की। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर शेख। नूर भाई अपने पास अनम्यूट करके सवाल पूछ। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल वालेकुम ये है अस्सलाम व कि रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो बड़े हिस्सों में बाहर में तब्दीली करें, खैर अच्छी बात है शेख। शेख अभी अभी हिस्सा ले रही हैं, वो आदमी इंडिया में नहीं कुवैत में है, वो हिस्सा इधर से दे रहा है। हमको तो एक दिन पहले ईद आ जाती है, वो इंडिया में एक दिन के बाद ईद होती है। ये कुर्बानी की जो नियत रखे ये हिस्सा दे रहा है आदमी, ये कब नाखून काटे और बाल कभी काटे शेख, इसके बाद बारे में थोड़ा बताइए। जी जी,
ہمارے جیسے لوگ جو ہم اپنے ملک سے باہر رہتے ہیں اور ہماری طرف سے اگر قربانی ملک میں ہونی ہے، اپنے ملک میں ہم نے قربانی کروانی ہے، تو ہمیں یہ جو پابندی ہے نا بال نہ کاٹنے کی اور ناخن نہ کاٹنے کی، یہ پابندی ہمارے اوپر تب تک رہے گی جب تک کہ وہاں پر قربانی نہیں ہو جاتی ہے۔ تو وہاں پر اگر قربانی ایک دن کے بعد ہوتی ہے تو اس ایک دن کے بعد، یعنی یہاں سے ایک دن کے بعد تک ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ جب وہاں پر قربانی ہو جائے گی تو پھر ہم یہاں پر جو ہے وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ کاٹ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیک۔ اکبر بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد کوئی بھائی ہینڈ ریس نہ کرے، یہ جو ہینڈ ریس کریں انہیں پر اتفاق کریں گے، ٹائم بہت ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک جی سی وعلیکم پی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اور سوال آپ کو کیجیے۔ بھی فضیلت الشیخ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرن، بہت بہت شکریہ شیخ، مجھے بہت اچھا لگا درس آپ کا۔ فضیلت الشیخ میرے پاس 2 سوال ہیں، اگر اجازت دے سکتے ہیں، چھوٹے سے سوال ہیں۔ بارک اللہ فیک جی شیخ۔ جی فرمائیں۔ فضیلت الشیخ میرا پرسنلی یہ سوال ہے کہ اگر یعنی میں نے ارادہ کر دیا ہے قربانی کے لیے، تو بہت سارے کہتے ہیں کہ ناخن نہیں کاٹنا چاہیے یا بال نہیں کاٹنا چاہیے، اگر میں ناخن کاٹوں تو کیا مجھے گناہ ملے گا؟ اور دوسرا سوال یہ شیخ کہ یہ میرا سوال نہیں ہے لیکن یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ اگر کوئی قربانی کے بجائے غریبوں کی مدد کرنا، یہ کیا ہے شیخ؟ قربانی کی بجائے کیا کرنا؟ غریبوں کو مدد کرنا۔ جی بارک اللہ فیک شیخ۔ جی ٹھیک ہے، آپ کے دونوں سوالات آگے۔ آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو ذوالحج کا چاند نظر آنے کے بعد وہ اپنے بال نہ کاٹے اور اپنے ناخن بھی نہ کاٹے۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، کہ وہ رک جائے، اپنے بالوں کو کاٹنے سے بھی رک جائے اور اپنے ناخنوں کو کاٹنے سے بھی رک جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حکم ہے اور دوسری طرف آپ کی نہیں، آپ نے منع فرمایا، تو یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے، یہ اسلوب اور یہ انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں ہر صورت میں اس سے بچنا ہے، یعنی اپنے بال نہیں کاٹنے اور اپنے ناخن نہیں کاٹنے جب تک کہ ہماری طرف سے قربانی نہ ہو جائے۔ اب آپ کے سوال کی کوئی شخص اگر کرتا ہے تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ دیکھیں، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی دانستہ طور پر خلاف ورزی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات سے منع فرمایا وہ اس بات کو کر رہا ہے، جس کو نہ کرنے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ خود کر رہا ہے، دانستہ طور پر جان بوجھ کر رہا ہے، تو یقیناً یہ شخص جو ہے یقیناً گناہ گار ہوگا، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اور آپ کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ جو بات کہتے ہیں نا بعض لوگ کہ آپ کیوں قربانی کرتے ہیں، جن پیسوں کے ساتھ آپ نے قربانی کرنی ہے وہ پیسے آپ غریبوں کے اندر بانٹ دیں، غریبوں کی امداد کر دیں، غریب بچیوں کی شادی میں ان کی ہیلپ کر دیں۔ بات یہ ہے کہ قربانی کرنا جو ہے یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، جس طرح کہ میں نے اپنے لیکچر میں بیان کیا ہے، اور اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی اس کا حکم دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پورے 10 سال مدینہ منورہ کے اندر عمل کیا اور آپ نے اس کی ترغیب بھی دی۔ تو یہ ایک عبادت ہے، مستقل عبادت ہے، تو لہذا اس مستقل عبادت کو چھوڑ کر اس کی جگہ پہ یہ کہا جائے کہ اس کے پیسے غریبوں میں بانٹ دیے جائیں، یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط بات ہے۔ غریبوں کی مدد کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے، اس کا اجر و ثواب بھی ہے، لیکن وہ ایک الگ عمل ہے اور قربانی ایک الگ عمل ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو آپ چھوڑ کر اس کی جگہ پہ آپ وہ عمل کریں، نہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ آپ کو یہ بھی کرنا چاہیے، وہ بھی کرنا چاہیے۔ ابھی قربانی کا موقع آ رہا ہے تو قربانی کے موقع پہ آپ قربانی کریں، اور باقی پورا سال آپ کے پاس مجال ہے، اور آپ جب چاہیں آپ غریبوں کی مدد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، جس طریقے سے بھی کرنا چاہیں مدد کر سکتے ہیں، پورا سال آپ کے لیے اس کے لیے مجال مفتوح ہے۔ تو جب قربانی کا موقع آ رہا ہے تو پھر قربانی کے موقع پہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ قربانی نہ کریں اور اس کی جگہ پہ آپ غریبوں کی مدد کریں، ورنہ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ بھئی جب آپ خود فضول خرچیوں میں پیسے اڑاتے ہیں، فضول خرچیوں کے اندر اور بیہودہ چیزوں کے اندر آپ اپنے پیسے ضائع اور برباد کرتے ہیں، فضول خرچیاں کرتے ہیں، مثال کے طور پر شادی بیاہ کے موقع پر آپ لاکھوں بہاتے ہیں، بلکہ کروڑوں آپ بہا دیتے ہیں، تو اس وقت آپ کو غریبوں کی مدد کرنا یاد کیوں نہیں آتا؟
جب آپ نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں اور آپ لاکھوں روپے برباد کر دیتے ہیں، اس وقت آپ کو غریب کیوں نہیں یاد آتے ہیں؟ جب آپ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں اور جھوٹی محبت کے دعوے کر کے آپ لاکھوں روپے ضائع کر دیتے ہیں، اس وقت آپ کو غریب کیوں نہیں یاد آتے ہیں؟ جب آپ لاکھوں روپے کے موبائل لیتے ہیں، جب آپ لاکھوں روپے کی گھڑیاں خریدتے ہیں، آپ کو اس وقت غریب کیوں نہیں یاد آتے ہیں؟ اور اسی طرح جب آپ اپنے گھر کے اندر ہر نئے سال میں آپ فرنیچر تبدیل کرتے ہیں اور گھر کا پینٹ کرواتے ہیں، یہ اس قسم کی فضول خرچیاں کرتے ہوئے آپ کو غریب کیوں نہیں یاد آتے ہیں؟ آپ کے گھر کے اندر الماری کپڑوں کے ساتھ بھری ہوئی ہوتی ہے، پھر بھی آپ ہر موقع پہ آپ نیا سوٹ خریدتے ہیں، اس وقت آپ کو غریب کیوں نہیں یاد آتے ہیں؟ آپ کے گھر کے اندر آپ کے مختلف قسم کے جوتے پڑے ہوتے ہیں، پھر بھی نیا فیشن نیا ماڈل لینے کے لیے آپ ہر 2-3 مہینے کے بعد اپنا جوتا تبدیل کرتے ہیں، اس وقت آپ کو غریب کیوں نہیں یاد آتے ہیں؟ اسی طرح سے یہ لوگ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، خود تو اللے تللے کر کے پیسے برباد کرتے ہیں اور غریبوں کی مدد نہیں کرتے، لیکن جب مسلمان ابراہیمی سنت کو زندہ کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر جانور قربان کرتے ہیں، تو اس وقت ان کو غریب یاد آ جاتے ہیں۔ اور پھر آخری بات یہ، معذرت چاہتا ہوں کہ میری بات لمبی ہو گئی، آخری بات یہ ہے کہ از خود یہ جو قربانی ہے اس کے اندر غریبوں کی ہی تو مدد ہے۔ بھئی میں نے یہی تو بیان کیا، اور آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ خود بھی کھائیں اور غریبوں اور مسکینوں کو بھی کھلائیں، جو سارا سال گوشت کے لیے ترستے رہتے ہیں ان کو گوشت کھلائیں، تو غریبوں کی مدد ہو رہی ہے نا یہاں پر۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ غریبوں کی مدد ہی تو ہو رہی ہے، ان کو گوشت آپ دیں گے کھانے کے لیے تو ان کی مدد ہی تو کر رہے ہیں آپ۔ پھر صرف یہی نہیں بلکہ جانور کو پالنے سے لے کر جانور کو ذبح کرنے تک اور اس کا گوشت بانٹنے تک، اس کی کھالیں بیچنے تک، یہ پوری ایک انڈسٹری ہے جس کے ساتھ لاکھوں لوگوں کا ایک روزگار جو ہے وابستہ ہے، لاکھوں لوگوں کا بزنس چلتا ہے اس کے ساتھ، مزدوروں کے لیے مزدوری کا موقع ملتا ہے، ان کو مزدوری ملتی ہے۔ تو بہت سارے لوگ، بے شمار لوگ ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کا روزگار اسی قربانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ بات جو ہے بالکل صحیح نہیں کہ قربانی نہ کریں اور غریبوں کی مدد کریں، یہ بالکل درست نہیں۔ بارک اللہ فیک شیخ، حیاک اللہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک شیخ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ مستان بھائی اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال ہے کہ ہر سال بھی جمع دار نام سے دینا، نہیں تو ایک سال دے کے پھر دوسرا سال ماں کے نام سے، پھر دوسرا سال باپ کے نام سے دینا شیخ؟ آپ کا سوال سمجھا نہیں میں۔ شیخ دوسرے بولے تھے ہر سال بھی جمع دار کے نام دے کے بعد میں دوسرے نام پہ دینا بولتے، میں ہمارے باپ کے نام پہ دینا چاہ رہا ہوں، لیکن میرے نام پہ دے کے پھر ہمارے باپ کے نام پہ دو حصے دے رہا ہوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے بات کلیئر نہیں ہے، مجھے سوال سمجھ نہیں آیا۔ جی شیخ بھائی یہ پوچھ رہے ہیں، اب یہ جو حدیث کی روشنی میں بتایا نا، گھر کا جو گارجین ہے بڑا ہے، وہ اپنے طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور ذبح کرا یا حصہ لیا تو کافی ہو جاتا بول کو، انہوں کیا بول رہے ہیں ایسا ہر سال کرنا، یا نہیں تو یہ سال میرے نام پہ کیا، اگلے سال باپ کے نام پہ، اگلے سال ماں کے نام پہ، اس طرح الگ الگ نامہ تبدیل کر کے گھر کے افراد کی طرف سے کر سکتے ہیں کیا بول کے پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، آپ غلط سمجھے ہیں میرے بھائی۔ بات یہ ہے کہ قربانی جو ہے نا وہ سب کے نام کی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ قربانی ایک بندے کے نام کی ہوتی ہے، قربانی سب کے نام کی ہوتی ہے۔ آپ کے زیر کفالت جو افراد ہیں، فرض کریں آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، اور آپ کے والدین، آپ کے ماں باپ بھی اگر آپ کے ساتھ رہتے ہیں، تو آپ نیت یہ کریں، اصل میں اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ نیت یہ کریں کہ یہ جو قربانی میں کر رہا ہوں، چاہے وہ چھوٹا جانور ہے چاہے بڑے جانور کے اندر ایک حصہ ہے، آپ نیت یہ کریں کہ یہ قربانی میری طرف سے، میری پوری فیملی کی طرف سے، میرے ماں باپ کی طرف سے، تو وہ اجر و ثواب جو ہے وہ سب کو ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، ماں باپ کو بھی ملے گا، اور آپ کے بیوی بچوں کو بھی ملے گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ ایک سال اپنے نام سے کریں، پھر اگلے سال باپ کے نام سے کریں، اس سے اگلے سال ماں کے نام سے کریں، اس سے اگلے سال بیوی کے نام سے کریں، نہیں، آپ ہر سال اسی طرح قربانی، ایک جو قربانی آپ کر رہے ہیں اس میں سارے لوگوں کو آپ انکلوڈ کریں، ان کو نیت کے اندر شامل کر لیں، تاکہ سارے کے سارے گاؤں کے نیچے رہنے والے جو لوگ ہیں، زیر کفالت رہنے والے لوگ، سب کو ثواب ملے۔
हमें तो नियत करते हैं शेख, बाद में आके वो कुर्बानी करते समय नाम पढ़ते हैं ना, फलान के बेटा ये करके 7 हिस्से होगा तो ये कैसा? मेरे भाई असल बात ये, अल्लाह ताला आपकी नीयत को देखेगा कि आपकी नीयत क्या है, दिल में इरादा क्या है आपका। नाम बोलना कोई जरूरी नहीं होता है। अल्लाह ताला आपकी नीयत को देखेगा कि आपने नीयत क्या की है। अल्लाह ताला तो दिलों के भेदों को जानते हैं ना, तो आप अपनी नीयत ये करेंगे कि ये कुर्बानी मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे माँ बाप की तरफ से है, तो सबको सवाब मिलेगा। जहीर भाई अपने पास से अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं, इसके बाद एक सवाल रहेगा, उसी पर इत्तेफाक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख अभी जो भाई सवाल किए थे यही सवाल मेरा था, लेकिन मुझे जवाब मिल गया और मुझे बहुत अच्छा लगा शेख। बस यही सवाल मैं भी करना चाहता था। लोग हमारे गांव में भी शेख ऐसे ही हैं, लोग बोलते हैं ये साल इसके नाम से करो, उस साल उसके नाम से करो। तो भाई का सवाल मेरा सेम था, मुझे जवाब मिल चुका है। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद भाई अपने पास से अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं, ये आखिरी सवाल है इंशाल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हज़रत, खैरियत? वालेकुम अस्सलाम जी। कुछ नहीं सर, आपने अभी बोला था कि औरत भी कुर्बानी जिसे पोटले को काट सकते हैं, तो इसमें अभी जब पहली बार जब काटेंगे तो वो सामने आदमी रहता है, ये सब कुछ उससे कुछ इश्यू नहीं है? समझ में है आपको मेरी बात? जी जी समझ आ रही। यही था मेरा सवाल। अच्छा देखें, अगर तो घर के अफराद ही हों, घर के अंदर सिर्फ घर के अफराद हों, यानी अपने महरम अफराद हों, मसलन औरत है, उसका खामद है, उसके बच्चे हैं, उसके माँ बाप हैं, उसके बहन भाई हैं, अपनी ही फैमिली के लोग हैं और वो सारे महरम हैं, तो उनके सामने तो औरत जो है वो उसकी अपना जानवर की गर्दन पे छुरी फेर सकती है, कुर्बानी कर सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर बिल फर्ज ऐसा हो कि कुर्बानी जहां पर आप कर रहे हैं, यानी जानवर जहां ज़िबा कर रहे हैं, वहां पर गैर महरम लोग भी हों, तो गैर महरम लोगों के सामने अगर औरत आकर जानवर ज़िबा करना चाहे तो उसको पर्दा करके आना पड़े, तो पर्दे की हालत में आके वो जानवर को ज़िबा कर सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं। जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह। हाँ जी। हाँ जी, किसी की आवाज नहीं आ